السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور وہ ہے فیملی پلاننگ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں اس کے سلسلے میں اگر کوئی بنیادی سوال ہیں تو آپ کو ان کے آج انشاءاللہ جواب مل جائیں گے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کے ہاں جب اولاد نہیں ہوتی تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اداسی اور پریشانی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں دونوں ہی صورتوں میں اللہ سے پر امیدی اور اللہ سے اچھے گمان کی تربیت دیتا ہے۔ اولاد جہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہاں یہ نعمت کل بھی نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ اولاد کا ہونا جس طرح کسی بھی نعمت کا ملنا یقینی طور پر اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، تو اسی طرح اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، یا دونوں میں سے ایک یعنی لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا، یا دونوں کا ہونا یا دونوں کا ہی نہ ہونا، یہ بھی اللہ کی اپنی بانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو قرآن میں واضح کر دیتے ہیں، اور میں چاہوں تو جس کو بانجھ رکھوں۔ مقصد کیا ہے کہنے کا کہ ہم جب اولاد کی اس نعمت سے جو ہمیں اللہ نے دی ہے، اس سے جو ہم نے حاصل کرنا تھا، ہم اس آزمائش میں اگر اتارے گئے ہیں تو اللہ ہمیں اس میں پورا اتارے، اور اگر ہمیں اولاد اللہ نے نہیں دی ہے اور کسی اور چیز کے ذریعے اور اس نعمت کے نہ دینے سے ہمیں آزمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں پورا اتارے۔ بحیثیت مسلم ہونے کے ہمارے لیے مختلف ذریعوں سے آزمائشیں آئیں گی۔ اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے اور اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ یہ تو والدین پر ہے کہ وہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں اور اولاد کی تربیت میں اپنا رول کیا ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ والدین جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو پھر وہ دوسری نعمتوں سے اللہ کو کیسے راضی کرتے ہیں۔ ایک سوال اس میں جو بہت عام طور پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ اور فیملی پلاننگ سے مطلب کیا ہے کہ کیا ہم دو بچوں کے بیچ میں وقفہ دے سکتے ہیں، یا پہلے ہی بچے کو ہم کچھ عرصے کے بعد کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام کے لیے میں آپ کو بنیادی اصول بتا دوں گی، اور یقیناً اللہ نے ہر دل کے اندر فطرت رکھی ہے اور ہر دل ایک فتوے کا کام دیتا ہے، اور ہر کسی کا ایک اپنا شرع صدر ہے، لیکن اگر ہمیں اسلامی اصول معلوم ہوں گے تو یقیناً ہم اس کی روشنی میں صحیح انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ فیملی پلاننگ کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام اس کو کہیں بھی حرام ڈکلیئر نہیں کرتا، لیکن بنیاد یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنا یا نہ کرنا، اس کے پیچھے میری نیت اور وجہ کیا ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا علاج آپ حرام ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، تو دل کا فتویٰ کیا آئے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ یقیناً غلط ہے۔ اور پھر بھی اگر میں اصرار کر کے حرام ہی سے علاج کروں تو پھر اس کا جو اثر ہے وہ کس پر آئے گا؟ وہ یقیناً میرے عمل پر آئے گا اور میں ہی اس کی جواب دہ ہوں گی۔ تو سملرلی فیملی پلاننگ کی وجہ کیا ہے اور ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل سوال ہوگا۔ اس کو ہم کسی بھی دو خاندانوں پہ یا دو خاوند اور بیوی کے معاملات کو ایک ساتھ نہیں تصور کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ایک ہی قانون سب پر چلے گا۔ ایک ہو سکتا ہے گھر میں پہلے بچے پر ہو سکتا ہے بیوی کی جو اپنی میڈیکل جو اس کی حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی بچے کا حمل اٹھا لے، اور ڈاکٹرز اس کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ کچھ وقفہ دینا چاہیے، تو جائز ہے۔ ایک عورت ہے وہ یہ کہتی ہے، یا ایک شوہر ہے وہ کہتا ہے میں تو بچے چاہتا ہی نہیں ہوں، یا وہ کہے کہ میں تو بچے چاہتی ہی نہیں ہوں، تو میں تو 6 سال تک بچے نہیں پیدا کروں گی۔ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تو بچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یا مجھے بچے اچھے ہی نہیں لگتے، مجھے بچے کا گھر میں ہونا ہی پسند نہیں ہے، یا یہ کہ میں جو نوکری کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو ہمیں ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ ہر شوہر اور بیوی کا خود ایمان اس کو کیا کہتا ہے کہ وہ کس بنا پر اپنا یہ فیصلہ کرے۔ اگر یہ فیصلہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو بالکل کیجئے، لیکن اگر وہ شریعت کے دائرے سے ٹکراتا ہے کہ مجھے بچے پسند ہی نہیں ہیں، تو ایسے تو بہت سے کھانے بھی ہمیں پسند نہیں ہوتے،
ایسے تو بہت سی چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر حرام تو نہیں کر لیتے. کسی بھی نعمت کو اپنے اوپر حرام بلا وجہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر میرے دل میں کوئی ایسی نیت ہے جو ٹکراتی ہے تو یا اللہ میری نیت کو درست کر دے، اور اگر وہ جینوین ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ جینوین نہیں ہے تو پھر میں اپنی اصلاح کر لوں، اور پھر میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں کہ شاید اس کے توسط سے اللہ نے میرے لیے اور بہت سی رحمتیں کھولنی تھی اور میں نے خود ہی وہ دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا، اپنے طور پر ناجائز وجوہات کو سامنے رکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو جائز وجہ ہے. اس لیے یہ ہر انسان کا فرق فیصلہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہاں، جہاں جان کو خطرہ آ جائے، خواہ وہ بچے کا ہو، یعنی کہ حمل سے بچے کو ہی خطرہ ہو جائے گا، اور یا پھر ماں کو خطرہ ہے جان کا، اس کیس میں تو پھر اجازت ہے، پھر قانون بھی بدل جاتا ہے معذوری کے کیس میں، کہ پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ فیملی پلاننگ کی جائے. اگلی چیز آتی ہے کہ بچے کا ہی ضائع کر دینا. بہت سے لوگ اس کو مثال کے طور پہ، ایک بچہ ہے وہ 3 مہینے کا ہوا اور ماں دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ میں تو 2 بچے کیسے پالوں گی، تو ایسے کرتے ہیں دوسرے کو زائل کر دیتے ہیں. اور بہت سے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات عورتیں اپنے شوہروں کو بھی نہیں بتاتی اور جا کے DNCs وغیرہ کرا لیتی ہیں. ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ رکھا ہی اسی لیے ہے کہ جب بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں تو دونوں کی رائے مشورہ لینا ضروری ہے، اور دونوں ہی کے لیے اللہ ان دونوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرائے گا. اس صورت میں وجہ کیا ہے ابورٹ کرانے کی بچے؟ پھر وہی بات آ جائے گی، کیا صرف یہی وجہ ہے کہ میں 2 بچوں کو نہیں پال سکتا اور میرے لیے ان دونوں کو افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا؟ تو یہ کوئی بہت بڑی جائز وجہ نہیں ہے. ہاں، ماں کی بیماری ایسی تھی، یا جو بچہ پیدا ہوا ہے پہلا جو ابھی 3 مہینے کا ہے وہی اتنا معذور ہے کہ اس کو ماں کی زیادہ دھیان کی ضرورت ہے یا رکھوالی کی ضرورت ہے، ذمہ داری بڑھ گئی ہے ماں باپ پر، تو اس صورت میں آپ اس کے اوپر ہر کیس فرق پڑتا ہے. آپ مفتی صاحب سے اس کے اوپر فتویٰ لے سکتے ہیں، اور پھر اس کا بھی ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں بچہ ابورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، 4 سے 8 ہفتوں کے درمیان اگر ہو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کیس ٹو کیس یہ ویری کرے گا، ورنہ ایک جان کا بلا وجہ لینا بالآخر قتل کے زمرے میں تو آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب تو ہر طرف سے اس چیز کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابورشنز جو ہیں جو بلا وجہ اور ناجائز طریقے سے کی جاتی ہیں اس کے اوپر سخت ممانعت آئے. اگلی چیز جو آتی ہے بہت سے گھرانوں میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور یقیناً ایک اداسی اور ایک پریشانی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں پھر کیا کیا جائے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اس کے علاج کو کچھ عرصے کے بعد جا کر ڈھونڈ لیتا ہے. تو اسی طرح اولاد کا نہ ہونا بھی، اس کا بھی علاج موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں، اور اگین میں پھر کہوں گی کہ یہ شوہر اور بیوی کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جس علاج کو وہ اختیار کریں جس سے کہ ان کو یہ نعمت مل سکتی ہے تو یقیناً کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا علاج جو پھر ناجائز ہو یا شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ کی نہ دی ہوئی اس نعمت کو ہی تسلیم کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ انسان اس کے لیے ایک حرام کام کی طرف یا ناجائز کام کی طرف چلا جائے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں. آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہوئی ہے، تو اگر وہ صحیح علاج ہیں، اب اس میں وقت کی قید نہیں ہے، بعض اوقات علاج فوری بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں، تو پھر دونوں ہی صورتوں میں وہ جائز ہوگا. لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ لازماً علاج کراؤ. اگر ایک شخص ہے مثال کے طور پہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور میاں اور بیوی نہیں چاہتے کہ وہ علاج کرائیں اور وہ اللہ کی اس رضا پہ راضی رہنا چاہتے ہیں، تو پھر گھر والوں کو نہ تو اس کو معیوب سمجھنا چاہیے، نہ نحوست کا سبب بنانا چاہیے کہ شاید عورت منحوس ہے تو اولاد نہیں ہو رہی. بہت سی چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں، جو بہت سپرسٹیشس خیالات ہوتے ہیں وہ بھی بہت سی چیزیں منسوب کر دیتے ہیں. تو پھر اس طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اسی کے جو نئے تقاضے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ بچے کا سیکس معلوم کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو یہ بھی اگین خاوند اور بیوی کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو جا کے معلوم کر لیں، اور اب اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ صحیح بھی بتا دیا جاتا ہے تو یقیناً معلوم کر سکتے ہیں. قرآن جبکہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
کیا لڑکا یا لڑکی رکھی ہے اس کو کوئی بتا نہیں سکتا، تو وہ ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن ہے۔ کوئی بھی مشین مصنوعی ہو یا کوئی انسانی ذہن کنسیپشن کے ٹائم پر نہیں بتا سکتا کہ ماں نے کیا کنسیو کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ ہاں، مصنوعی ذریعے سے فیمیل ایگز یا میل ایگز کا دینا پھر وہ ایک مصنوعی ذریعہ ہے، لیکن نیچرل پروسیس میں کوئی نہیں بتا سکتا ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ لیکن اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ کہیں جب تک کہ شریعت کسی چیز کو حرام نہ کہہ دے تو پھر اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ اگر اس کے اوپر واضح الفاظ حرام کے یا ممانعت کے یا گناہ کبیرہ کے آ جاتے تو پھر یقیناً ہمیں اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کے کچھ بنیادی سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔